من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر عظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی قابل صد احترام میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، آپ نے محنت کر کے خوبصورت جلسے کا ماحول بنایا سجایا، اللہ پاک اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائیں۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر اسلامی مہینے کی طرح کچھ حالات و واقعات، کچھ احکام و مسائل ہوتے ہیں جن کو عوام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ اس کی نسبت کی اپنی ذمہ داریاں پوری کی جا سکیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں سب کو پتہ ہے کہ روزے بھی فرض ہیں، تراویح کے فضائل ہیں، تلاوت کے فضائل ہیں، اس کے باوجود اسے بیان کیا جاتا ہے تاکہ معلومات میں بھی اضافہ ہو، ترغیب بھی ہو جائے، اہتمام کے ساتھ عبادات بجائی لا جا سکیں۔ تو اس طرح ہر مہینے کی ترتیب ہے۔ تو رجب المرجب میں بھی احکام و مسائل، حالات و واقعات ہیں جن میں سے دو باتیں زیادہ اہم ہیں۔ ایک امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، اور دوسرا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ یہ دونوں اہم واقعہ رجب کے مہینہ میں پیش آئے۔ 27 رجب کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ اس واقعہ کو بھی قرآن پاک نے بھی بیان کیا، احادیث طیبہ میں بھی تفصیل ملتی ہے، اور واقعہ بطور واقعہ نہیں، اس میں باقاعدہ عقائد و نظریات، اعمال کے اعتبار سے بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری رہنمائیاں ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لیے معراج ایک ایسا دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر اعمال کے اعتبار سے نماز جیسا اہم حکم یہ اسی موقع پر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ یہ مشکل ہو جائے گا، آپ اس میں تخفیف کروائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تخفیف کروائی اور 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر بتایا گیا۔ تو جنت جہنم کی سیر، وہاں کیا ہو رہا ہے، کس کو کون سے انعامات دیے جا رہے ہیں، جنت میں اور جہنم میں کن گناہوں کی وجہ سے سزائیں مل رہی ہیں، اور اسی انداز میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، پھر انبیاء علیہ السلام کی امامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل ہوا، ان سب میں ہمارے عقائد، اعمال، کردار، نظریات کے حوالے سے قدم قدم پر رہنمائی اور سبق موجود ہے۔ اسے پڑھا بھی جا سکتا ہے، علماء بیان کرتے بھی رہتے ہیں۔ اصل بات ہوتی ہے عمل سے تعلق، کہ عمل کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات، اس کی تفصیل کے بجائے ہم اس پر بات اس لیے کرتے ہیں کہ واقعہ معراج پر مسلمانوں کے ہاں کوئی الحمدللہ نہ اختلاف ہے، نہ کوئی بہام ہے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، مسلمان جس جماعت اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب واقعہ معراج کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے متعلق جہاں پر
دشمن کی طرف سے اعتراض اور ابہام اور غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں، وہاں اہل سنت کے لبادہ میں بھی اس عظیم صحابی رسول کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اس عظیم صحابی رسول کے فضائل و مناقب بھی بیان کیے جائیں، اور جو مجموعی طور پر اعتراضات کی حقیقت ہے اس پر بات کی جائے، تاکہ ہمارے ذہن بھی صاف ہوں، اور خصوصاً نئی نسل۔ اب یہ بچے نے صحابہ کی شان میں 2-4 جملے پڑھے نا، سارے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک جذبہ ہے۔ آج جو پیغام آپ نے اس بچے کے ذہن میں بٹھا دیا، یہ بڑا ہوگا، جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، جہاں پڑھے گا، جہاں پڑھائے گا، اسی کی ترویج ہوگی، اسی کی تبلیغ ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، ندیم صاحب آگے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ہم اپنے بچوں پر توجہ نہ دیں، اور ان بچوں کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اہل بیت العظام کی عظمت و فضیلت کے بجائے جو ان کے خلاف سوچ ہے وہ بٹھا دی جائے، تو کل پھر اس کا جہاں گناہ ہوگا بڑوں پر، وہاں پر جو فتنہ کا شکار ہوں گے وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے اور شدید نقصان ہے۔ اس لیے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علماء کرام نے اس چیز پر متوجہ کیا کہ جس چیز کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت ہے اس پر بات کی جائے، اور بالخصوص جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، گمراہ کن فتنے، ان فتنوں کا توڑ اور ان کے حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نوجوان عوام یہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کی ختم نبوت کے متعلق، صحابہ کرام اہل بیت العظام کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اور مذہبی لبادہ اوڑھ کر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہمیں بنیاد اور حقائق نہیں پتہ ہوں گے تو کسی وقت بھی ہمارا بچہ یا بچی دشمن کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنا ایمان، اپنا نظریہ خراب کر سکتا ہے، اور روز مرہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ میں 2 سال پہلے کی ایک بات کیا کرتا ہوں، ٹیکسلا کی، ایک نوجوان اس کو گرفتار کیا، اس کے واٹس ایپ گروپ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پوسٹ چلی اور آپ کو صحابی رسول کو برا کہا اس میں، تو ساتھیوں نے اس پہ FIR درج کرائی، اسے گرفتار کروا دیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو سمجھا یہی کہ یہ ادھر کا کوئی بدبخت ہے، لیکن جب تحقیق ہوئی پتہ لگا عمر اس کا نام ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، اور اپنے موبائل سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکال رہے۔ جب اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے اور کیوں ہے، اس نے کہا جی کراچی کا ایک شیعہ واٹس ایپ گروپ میں میرے رابطے میں ہے، وہ جو لکھ کر مجھے بھیجتا ہے، میرا ذہن بنا ہے تو میں نے بھی وہ لکھ کر آگے چلا دیا۔ جب ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں صحابہ کا مقام، ان کی عظمت، شان، فضیلت کو نہیں ڈالیں گے، ان کے ذہن سازی نہیں کریں گے، تو دشمن ذہن سازی کرے گا۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر، وہ تو علماء کو مخاطب کر کے بات کی تھی کہ اگر اس فتنے کے خلاف آپ مل کر کے متحد ہو کر میدان عمل میں نہیں نکلیں گے تو کل یہ تمہاری مسجدوں مدرسوں میں گھس کر تمہیں ماریں گے۔ کئی واقعات ہیں جس میں ماضی قریب میں 2015 میں راجہ بازار راولپنڈی تعلیم قرآن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس سے اگلا جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم اس معاملے میں بیدار نہ ہوئے تو یہ ہمارے گھروں میں گھسے گا یہ فتنہ، اور مستقبل میں ابھی کل کی بات ہے، اسلام آباد میں کچھ مستورات جو ہیں وہ ختم نبوت کے عنوان پر متحرک ہیں، اور گھروں میں جا کر کے اس عورتوں کو جمع کر کے ختم نبوت کی قرآن و سنت کی روشنی میں حقائق کو بیان کر کے ان کی ذہن سازی کر رہی ہیں۔ تو میں نے جب اس پر معلومات کی، میں نے کہا یہ اچانک بیٹھے بیٹھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ اسکول کا ایک بچہ دوسرے بچے کو، اپنے کلاس کے دوسرے بچے کو کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے ابو اگر شیعہ ہو جائیں تو آپ کی سارے تعلیمی اخراجات بھی ہم ادا کریں گے، اور آپ کے ابو کی کوئی ملازمت نہیں ہے تو اس کو بھی ہم مانا خرچہ دیں گے۔
یہ چھوٹا سا بچہ دوسرے بچے کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ بڑے کیا کر رہے ہیں، وہ کس انداز میں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ذہن سازیاں کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بچے کی اس جملے سے اور اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ یہ اسلام آباد غوری ٹاؤن کے ایک پرائیویٹ سکول کی بات ہے۔ تو میرے بھائی، اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو پروگرام ساتھی محنت کر کے کرتے ہیں، خصوصاً آپ کی یہ تحریک جو ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے چل رہی ہے، یہ رسمی پروگرام نہیں ہے کہ رجب آ گیا یا ربیع الاول آ گیا، رمضان آ گیا، پروگرام کرا لیے، تقریر ہوگی، واہ واہ ہوگی، چلے گئے۔ یہ ایک محنت ہے، ایک ذہن سازی ہے، ایک تحریک ہے جو عقائد و نظریات، اعمال و کردار کی حفاظت اور مستقبل کی نئی نسل کی ذہن سازی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت کے متعلق اٹھنے والے مختلف گمراہ کن پراپگنڈوں اور فتنوں کا رد کر کے حقائق کو ذہن میں بٹھانا۔ تو اسی حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا عنوان بڑا ایک وسیع عنوان ہے۔ آپ کی فضیلت، آپ کا مقام، شان، عظمت قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر آپ کی دینی خدمات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رشتہ داریاں، پھر اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریاں۔ آپ نے مولانا علامہ علی معاویہ شاہ صاحب کا بیان متعدد بار سنا ہوگا، وہ اس کی تفصیل بڑی تحقیق اور علمی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وقت کا مسئلہ ہے تو اس لیے میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ میں عرض کروں گا۔ ابھی دن کو بھی میں نے بات کی کہ دیکھیں، ایک بات ایک سوال کے طور پہ اس کو ذہن میں رکھیں، اور نوجوان خاص کر میری بات پر توجہ کریں۔ عموماً ہمارے اہل سنت کی محفلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں، جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا مطلب ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہوا تھا، وہ اس پر بات کرنا چاہتا ہے۔ دشمن تو سرے سے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے نا، آپ کی عظمت اور فضیلت کو، لیکن جو پراپگنڈے تاریخ کے نام پر یا تحقیق کے نام پر اہل سنت کے ذہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اس کے خلاصے میں جہاں اور باتیں وہاں ایک یہ بات بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی وہ جو حضرت علی سے اختلاف ہوا تھا، حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، یہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ تو معاذ اللہ بغاوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سے بعض تحقیق کے نام پر بڑی اسلام کی خدمت سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ باغی اور طاغی اور پتہ نہیں غاصب اور ظالم ثابت کرنے کے لیے۔ یہ میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں فی الحال، یہ اہل سنت کی خدمات کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی شد و مت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت تک اس مولوی صاحب کی یا اس محقق صاحب کی یا اس مورخ صاحب کی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک، اور بہت ساری ورق گردانی کر کے ایسی روایتیں اور ایسی باتیں نکال کر یہ ثابت نہ کر لے کہ معاذ اللہ یہ باغی تھے اور یہ طاغی تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، اس وقت تک وہ سمجھتا ہے کہ ہماری دال نہیں گل رہی۔ اس سادہ سی بات ہے، مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام مقام صحابیت ہے۔ مقام نبوت بھی کسبی مقام نہیں، واہبی مقام ہے، یعنی کہ اللہ نے انتخاب کر کے جس کو نبی رسول بنانا تھا بنایا ہے۔ اپنی محنت، کوشش، عبادت اور ریاضت سے کوئی نبی رسول نہ بن سکا ہے نہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح مقام صحابیت بھی، یہ بھی اللہ کا انتخاب کردہ مقام ہے، واہبی مقام ہے، کسبی نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنی محنت کوشش سے صحابی نہ بن سکا ہے نہ بن سکتا ہے۔ تو جنہیں اللہ نے مقام صحابیت کے لیے چنا ہے، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر و بلال ہوں، وہ سعد و سعید ہوں، وہ عمر بن العاص ہوں، یا دیگر جتنے بھی صحابہ ہوں، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ جب انہیں اللہ نے مقام صحابیت کے لیے چنا ہے تو صحابہ کے متعلق جو قرآن ان کی عدالت کی گواہی دے رہی ہے، اور محدثین کا اس کے اوپر یہ فیصلہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص بیک وقت صحابی رسول بھی ہے، عادل بھی ہے، اور اسی وقت معاذ اللہ وہ باغی بھی ہو اور ظالم بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ؟ علمی باتیں علماء کے کرنے کی میں سادہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ ہو صحابی رسول اور بیک وقت وہ عادل بھی ہے، اور معاذ اللہ اسی وقت وہ ظالم بھی ہے، اسی وقت وہ زیادتی کرنے والا بھی ہے، اسی وقت وہ باغی بھی ہے۔
ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کراچی سے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، دشمن کی بات بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ کچھ نوجوان ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی کتاب بتائیں جو میں ان کو بات سمجھا سکوں، ان کا مقام، عظمت، فضیلت۔ میں نے کہا مسلمان ہیں یا شیعہ؟ انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو میں نے کہا مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل تو نہیں؟ یہ ضرور ہے کہ اگر میں کہوں جی میری کتاب پڑھیں یا فلاں مولانا صاحب کی کتاب پڑھیں تو وہ کہہ سکتا ہے جی میرا مسلک فلاں ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا اللہ کی کتاب قرآن پاک موجود ہے، اس کی فلاں فلاں آیات ان کے سامنے رکھو، اجمالاً صحابہ کی شان بھی اور فلاں آیات سے حضرت معاویہ کی شان بھی سمجھ آ جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آسان کام ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو اس کو سمجھنا مشکل تو نہیں۔ انہیں کہا جی یہ تو آسان کر دیا آپ نے۔ 3 یا 4 دن بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سناؤ، ان ساتھیوں کا ذہن بنا، ان دوستوں کا ذہن بنا جو مسلمان سٹوڈنٹ تھے، یونیورسٹی سے تعلق تھا؟ تو اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جب میں نے قرآن اور ان کی آیات، تفسیر اور تشریح پڑھ کر ان مسلم نوجوانوں کے سامنے بات رکھی، شان معاویہ کو بیان کیا، تو وہ کہنے لگے جاؤ مولوی صاحب یہ تو مولویوں کے لکھے ہوئے ترجمے ہیں، اصل تو تاریخ ہے۔ جب تم نے پڑھنی تاریخ ہے، قرآن کو نہیں اٹھانا، قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، ترجمہ نہیں، تفسیر نہیں، اس کو نہیں پڑھنا اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنا ہے، تو پھر خواب صحابہ کی عظمت ہمارے ذہنوں میں بیٹھے گی کہ مسلمان اسٹوڈنٹ ہو کر کے وہ کہہ رہے ہیں قرآن کو کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کے لکھا ہوا ترجمہ ہے، اور تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ اصل وہ ہے۔ یہاں سے ذہن خراب ہوتے ہیں، یہاں سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، تفصیل پر جائیں گے تو وہ کہیں گے جی میری مراد یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جو اختلاف ہوا تھا، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا۔ اب دیکھیں نا، عقل سے کام لیں، کہاں صحابی رسول ان کا فیصلہ یا اللہ کرے یا محمد رسول اللہ کریں۔ 14 سال کے بعد کے بندے سے پوچھا جا رہا ہے جی آپ فیصلہ کر کے بتائیں جی ان میں کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ ایک تو یہ بھی المیہ ہے، لیکن میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی دور جو ہے، ایمان لانے کے بعد کا دور، وہ صرف وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سال ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی وقت ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تو صرف وہی 5 سال ہیں تو پھر آپ اس پہ بات کر لیں، اور اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ 72 سال تقریباً ان کی زندگی ہے، پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی ہے؟ بولیے 72 سال۔ 72 سالوں میں سے عمرۃ القضاء کے موقع پر یا اس سے کچھ پہلے ان کے اسلام کے قبول کرنے کی جو مستند روایات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو 50 یا 52 سال ان کے اسلامی زندگی کے بنتے ہیں۔ 50 یا 52 سال اسلامی زندگی کے بنتے ہیں۔ اب 50-52 سال کو چھوڑ کر صرف وہ اختلاف والے 5 سالوں پر سوال کیوں ہیں؟ اس سے دشمن کی شرنگیزی بھی سمجھ لیں اور جن کے دماغوں کے اندر گڑبڑ ہے ان کی سوچ کو بھی سمجھ لیں کہ وہ 50 یا 52 سال کی ساری اسلامی زندگی جس میں ان کی خدمات ہیں، اطاعت رسول ہے، محبت رسول ہے اور سنگت رسول ہے اور رازداران نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بھی ہیں، خدمات بھی ہیں اور دیگر اسلامی بہت ساری خدمات ہیں، وہ ساروں کو چھوڑ کر اختلاف والا دن کیوں، اختلاف والے سال کیوں گنے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 دن بیان کیے جاتے ہیں۔ یکم محرم کو وہاں سے چلے تھے، ایسا ہوا، رستے میں ادھر ہوا، پھر وہاں پہنچے، پھر بھوکے پیاسے رہے، پھر یوں کر دیا وہ کر دیا، پھر شہید ہو گئے۔ اب بیٹھ کر کے یہ رونے لگ گئے۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی 10 روزہ زندگی تھی دنیا میں؟ 56 سال تھے وہ۔ 56 یا 57 سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نہیں بیان کیے جاتے، صرف کربلا کے 10 دن بیان کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ 56 سال بیان کریں تو ان کو بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچپن کے 6-7 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرے اور آپ نے جو ان سے محبت عقیدت کا اظہار کیا اور امت کو طریقہ بتایا کہ یہ میرے نواسے ہیں،
مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، میں انہیں سونگھتا بھی ہوں، چومتا بھی ہوں، سینے سے بھی لگاتا ہوں، کندھے پہ بھی بٹھاتا ہوں، ان کو قابل قدر سمجھتا ہوں۔ ان سے اسی درجے میں محبت رکھنا جس انداز میں میں رکھ رہا ہوں، ان کو اف تک بھی نہیں ہونے دینا، ان کو کوئی معمولی سی تکلیف بھی نہیں ہونے دینا۔ وہ 6-7 سال جو نبی علیہ السلام نے حضرت حسن حسین سے محبت کر کے بتائی، وہ بیان نہیں کیے جاتے، بیان کیے جائیں تو اصل محبت کا طریقہ سمجھ آئے گا کہ ان سے محبت کرنی ہے تو اس طریقے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وہ 56 سال بیان نہیں کرتا، 10 دن بیان کرتا ہے کہ اگر اس کو وہ 56 سال بیان کرے نا، عشاء ہو گئی نا، میں نے وہاں کہا تھا یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے بعد بیان کرانا ہے، لیکن ان کی مغرب عشاء کے ٹائم ہوگی، تو میں پھر بھی تھوڑا سا ذہن دے کے جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اگر وہ 56 سال بیان کریں تو ان کو بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 2.25 سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کی حضرت حسین سے کتنی محبت عقیدت تھی وہ بیان کرنے پڑیں گے۔ وہ 56 سال بتائیں تو ان کو بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ان 56 سالوں میں تقریباً 11 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرے، اور حضرت عمر کی حضرت حسین سے کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا، رشتہ داریاں تھی، آنا جانا تھا، گھروں کا لین دین تھا، معاملات تھے، یہ ساری محبت کی باتیں تھی، یہ بیان کرنی پڑیں گی۔ وہ اگر کربلا کے 10 دن کے علاوہ 56 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کرے تو اس میں سے تقریباً 12 سال اس کو وہ بیان کرنے پڑیں گے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرے۔ حضرت عثمان کی حضرت حسین سے کتنی محبت تھی، پھر ان کی قیادت میں حضرت حسین نے جہاد کیے، ان کی قیادت میں عمرہ کیا، یہ سارا کچھ اس کو محبتیں بتانا پڑیں گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور، پھر اس سے گزر کر اس کو بتانا پڑے گا اگر وہ 56 سال بیان کرے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی اقتداء میں ان کو خلیفہ مقتدیٰ پیشوا مانتے ہوئے ان کے ساتھ گزارے، اور ان پورے 19 سالوں کے اندر کوئی بڑا لڑائی جھگڑا دور کی بات ہے، کوئی معمولی سی بھی گالم گلوچ اختلاف مکہ دھکا کوئی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ رحماء بینہم کی خوبصورت تصویر ہے۔ جب وہ یہ حقائق بیان کر دے گا تو آپ کی شاید ضرورت نہ پڑے، اس کی اپنی قوم جوتا لے کر اس کے سر پہ مارے گی۔ ابھی تک تو ہمیں بتاتا رہے کہ آپس میں اختلاف والے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن جب 56 سال کی تفصیل سامنے آئی ہے تو حقائق تو یہ ہے کہ یہ رحماء بینہم، یہ یکجان تھے اور ان کو ایک دوسرے سے محبت تھی، اعتماد تھا اور پیار تھا ان کا آپس میں۔ اس لیے وہ تفصیل میں جائے بغیر صرف 10 دن کی بات کرتا ہے کہ مذہب اسی پر چلنا ہے، کھانا پینا بھی اسی پر چلنا ہے، پراپگنڈے بھی اسی پر چلنے ہیں۔ اسی انداز میں 72 سالوں میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی 50 یا 52 سالہ زندگی میں صرف حضرت علی سے اختلاف کے ایام کی ہی بات کی جاتی ہے، باقی تذکرہ کیوں نہیں؟ تاکہ ان کی خدمات، ان کی اطاعت رسول، محبت رسول، عشق رسول، اللہ کی فرما برداری، ان کا تقوی، طہارت اور ان کا ایمان، اس کی حقیقت قوم کے سامنے نہ آئے۔ تو اسی میں الجھائی رکھیں جی کہ دیکھیں نا جی وہ حضرت علی کے مقابلے میں آگے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ فرق سمجھ رہے ہیں میری بات کا؟ اب وہ جو اسلامی 50 یا 52 سال ہیں اس کا مختصر میں جھلک عرض کرتا ہوں، تفصیلات اس کو پڑھیں، مستند کتابیں مل جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیگر صحابہ کی طرح ایک تو مقام صحابیت پر آپ فائز ہیں، یہ مقام نبوت کے بعد بہت بڑا اعزاز ہے جو باقی صحابہ کو بھی ملا، حضرت معاویہ کو بھی اللہ نے عطا کیا، اور کوئی نہ بھی ہو تو حضرت معاویہ کے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز کا مقابلہ اس کے بعد کوئی اعزاز نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس میں یہ اعزازات حاصل ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ عمرہ کرنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بال تراشیں۔ حضرت معاویہ حضور کے بال تراشنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے ہیں، نبی علیہ السلام کے جوتے سیدھا کر رہے ہیں۔ یہ انہی اسلامی خدمات اور ان کے 52 سالہ اسلامی زندگی کا آغاز ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھے ہیں، انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب السر معاویہ ابن ابی سفیان کہہ کر کے اپنا رازدان بتا رہے ہیں۔ یہی حضرت معاویہ ہیں جن کی سکی بہن ام حبیبہ سے نبی علیہ السلام رشتہ کرتے ہیں، وہ میری اور آپ کی ماں ہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے، حضرت معاویہ کی بہن ہے، اس نسبت سے حضرت معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، اور انہی 52 سالہ اسلامی زندگی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی کی کتابت
کتابت پر معمور کیا اور حضرت جبرائیل السلام سے مشورہ کر کے جبرائیل السلام نے کہا بالکل ٹھیک، جس طرح باقی صحابہ 13 کاتبین وحی کو لکھتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھی کہیں، اس لیے کہ وہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے۔ سبحان اللہ کہیں دے ٹائم دا مسئلہ تو آپ جتنی بار سبحان اللہ کہیں گے میرا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، مجھے آسانی ہوگی بات کو بتانے سمجھانے میں۔ اب یہ وہ 52 سالہ اسلامی زندگی کا آغاز ہے جس میں ان کو کاتب وحی نبی علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ دشمن نے اس میں بھی پراپگنڈا کیا جی وہ تو حضور کے خطوط لکھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے منشی تھے۔ تیرا منشی صدر وزیر اعظم کو ہو تو پھولے نہیں سماتا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ یہ کیا کم سعادت ہے کہ حضرت معاویہ نبی علیہ السلام کے منشی تھے؟ یہ بھی تو ان کے لیے اعزاز ہے۔ اور وہ حضور کے اگر خطوط ہی لکھا کرتے تھے تو خطوط بھی وحی کا ایک حصہ بنتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب بھی بولتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، جو بھی لکھواتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے لکھواتے ہیں، وہ بھی تو وحی کا حصہ ہے۔ اسی انداز میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما۔ نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا حساب کا علم سکھا، عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں تک کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے سارے نبی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جو رب سے مانگتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے، اور جو ترتیب سے ہٹ کے ہو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ کہہ دیتے ہیں نوح علیہ السلام جس بیٹے کے لیے مانگ رہے ہو میں نہیں دوں گا، نہ مانگو، اس لیے کہ آپ کے مذہب پر نہیں، اس کا نظریہ سوچ فکر اور ہے، آپ کی دعوت اور ہے۔ یعنی کہ اٹھے ہوئے نوح علیہ السلام پیغمبر کے ہاتھ اللہ نیچے کروا دیتے ہیں، نہ مانگنا میں نہیں دوں گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں منع کرنا چاہا تو اپنے چچا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے منع کر دیا، محبوب نہ مانگنا، نہیں دوں گا۔ لیکن جہاں دینا تھا وہاں حضور نے ہاتھ اٹھائے، بادل نہیں تھے تو بارش برسنے لگ گئی، حضور نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ہدایت دے دی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو بہت سارے صحابہ کے حق میں دعائیں قبول ہو گئیں۔ وہاں یہی اللہ کے پیغمبر حضرت معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر معاویہ اللہ کو پسند نہیں یا معاذ اللہ وہ ٹھیک بندہ نہیں تو اللہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، اللہ کہہ دیتے محبوب معاویہ کے لیے نہ مانگو، نہیں دوں گا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ میرے آقا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو مانگا اللہ نے وہ دیا۔ اور اگر اس کو یوں سمجھا جائے تو تب بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان عظمت فضیلت میں جو کچھ بھی ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسی انداز میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے جاتے ہیں اپنی ہمشیرہ سے، اور حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کے لیٹے ہوئے ان کے سر میں اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے کنگا کر رہی ہیں۔ اوپر سے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا ام حبیبہ اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ فرمایا جی آقا، ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ تو فرمایا ہاں تم تو بھائی ہونے کی وجہ سے محبت کر رہی ہو، یہ معاویہ وہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تجھے اختلاف کی بات بتائی گئی جی، حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کیوں آگے، یہ خدمات بھی بتانا، یہ مقام بھی بتا، یہ فضیلت بتا، یہ عظمت بتا، یہ شان بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت معاویہ کا مقام کیا ہے۔ ان 50 یا 52 سالوں میں حضرت معاویہ کو جب بیان کرنے لگو یا کوئی سوال کرے تو اسے کہو حضور کا دور پہلے بیان کر، پھر بات حضرت علی کے دور کی کریں گے۔ اس کے بعد 2.25 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے۔ اس دور میں بہت ساری خدمات ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں، جن میں سب سے اہم بات یہ ہے مسیلمہ کذاب جو نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر حملہ آور ہوا، دجال کذاب مدعی نبوت تھا، اس کے خلاف جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اعلان جہاد کیا اور صحابہ اکرام میدان میں نکلے اس کا کلا کما کرنے کے لیے، تو جنہوں نے اس مسیلمہ کذاب اس دجال کو جہنم واصل کیا، اس میں پہلا وار ہے واشی بن حرب کا، اور اسی ہتھیار سے وار ہے جس سے حضرت واشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو اسلام لانے سے پہلے شہید کیا تھا۔
اسی ہتھیار سے اس نبی کے دشمن کو جہنم واصل کرنے کے لیے حملہ کیا۔ دوسرا وار ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آخری وار جس سے نبوت کا دشمن وہ دجال کذاب مسیلمہ کذاب جہنم واصل ہوا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں حضرت معاویہ کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اس کو بھی بیان کرنا، اختلاف کو صرف بیان کرتا ہے۔ ان 52 سالہ اسلامی زندگی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً 11 سال گزرے، بہت ساری خدمات، بڑے واقعات، بہت ساری فتوحات۔ کیساریہ شہر 1 لاکھ پولیس ہے، 300 اس کے شہر ہیں، اور کئی صحابہ نے کوشش کی اس کو فتح کرنے کی، لیکن وہ یعنی کہ نتائج سامنے نہ آ سکے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونپی، اور انہوں نے اس شہر کو فتح کر کے دکھایا۔ یہ اس دور کے کارناموں میں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے بحری بیڑا بنا کر کے سمندر اس پار جو انسانیت رہتی ہے ان کو دین کی دعوت یا نہ ماننے والوں کے خلاف جہاد۔ فرمایا حالات بھی اجازت نہیں دیتے، وسائل بھی نہیں ہیں، آپ خاموش ہو گئے، کوشش میں لگے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا اجازت ہے، وسائل نہیں ہے۔ کہا وسائل کا انتظام میں کر لوں گا، آپ نے بس اجازت دے دی، کافی۔ 6 مہینے تک جنگلات کٹوائے اور ان کے بحری بیڑا بنایا، کئی 100 کشتیاں تیار کروائیں۔ یہ سارا تیار کروا کر کے 700 علماء قراء کو بلایا، عوام کو نہیں بلایا۔ آ جاؤ، گھروں سے چھٹی لے کر کے آؤ، وظیفہ تمہارے گھروں میں پہنچ جائے گا، جانا ہے دعوت کے لیے بھی، جہاد کے لیے بھی۔ ان بحری بیڑے پر سوار کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی خدمات میں سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ نے بحری بیڑا بنایا، اس ذریعے سے سمندر اس پار دین کی دعوت پیغام بھی پہنچایا، جہاد بھی کیا۔ اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں فرما گئے تھے اول جیش یغزو البحر فقد اوجبو، جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کر اس بحری رستے سے جہاد کا آغاز کرے گا، وہ لشکر بھی اور اس کا سپہ سالار، ان پر جنت واجب ہوگی۔ اور یہ سپہ سالار حضرت معاویہ ہیں، یہ موجد حضرت معاویہ ہیں، ان کے ساتھ دیگر صحابہ ہیں۔ اختلاف کی بات کرتے ہیں، ان 12 سالوں کی خدمات کو بھی گن۔ اب آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور جو اختلاف کا دور تھا، پراپگنڈے بہت کیے جاتے ہیں، حقیقت صرف اتنی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کرو، سزا دو۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے استحکام پیدا کر لوں اپنی اقتدار میں، خلافت میں، حالات قابو میں آ جائیں پھر میں بھی کر لوں گا۔ آپ کہتے تھے فوراً کریں، حضرت علی کہتے تھے حالات کو دیکھیں، کوئی بات نہیں، رائے کی بات ہے۔ لیکن پراپگنڈا یہ کیا گیا کہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے، دشمنی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مقابلے میں نہیں، مطالبے کے لیے آئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطالبے کے لیے آئے تھے۔ اور اگر کہتے ہو کہ نفرتیں پیدا ہوگی، دوریاں ہوگی، دشمنی ہو گئی، ان دونوں کا آپس میں کردار اس کو حقیقت کی صورت میں بیان کرو۔ اسی دور کی بات ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا کہ آپ کا حضرت علی سے اختلاف ہے، آؤ میں فوجیں بھیجتا ہوں، کمک بھیجتا ہوں، وسائل دیتا ہوں، دونوں مل کر حملہ کرتے ہیں اور سارے علاقے پر قبضہ کریں گے، آدھی سلطنت تیری آدھی میری۔ ہوتے کوئی پاکستانی سیاستدان تو صبح کسی جماعت میں، شام کو کسی جماعت میں، ایک دن ایک موقف، دوسرے دن دوسرا موقف، مجاہدین کو رلانے والے، کئی سالوں میں جیلوں میں بند کر کے لاپتہ رکھنے والے، لمحہ بھر بھی جیل برداشت نہیں، ایک دم بیوی بھی یاد آ جاتی ہے، بچیاں بھی یاد آ جاتی ہیں، رونے بھی لگ جاتے ہیں اگرچہ ناٹک کر رہے ہوں۔ دیکھ رہے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر ہیں، لیکن وہاں صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے خاموشی بھی اختیار نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا جناب محترم سر آپ نے غلط سمجھا، ایسا نہیں ہوگا، نہیں، اسے کہا رومی کتے، مخاطب اس لہجے میں کی، اور رومی کتے خبردار اگر تیری فوجوں کے قدم حضرت میرے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھے تو علی کا سپاہی بن کر سب سے پہلے تیرے مقابلے میں جو آئے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ اگر اختلاف کے دور کو ہی بیان کرنا ہے تو اس میں بھی حقائق بیان کرو نا۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جذبے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا ہے؟ واقعہ ہو گیا، دونوں طرف شہادتیں ہوئیں، جنازے پڑھے جانے لگے، تو کسی نے کہا یہ میت بھی قریب کرو، جنازہ پڑھائیں، تو کوئی اور بولا، انہوں نے کہا یہ معاویہ کے گروپ کے، ان کو ادھر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو خطبہ دیا، انہوں نے فرمایا خبردار، یہ سب مسلمان ہیں،
جو میرے ساتھ تھے وہ بھی، جو ادھر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سب شہید ہیں، سب کی مغفرت ہے، سب کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور پھر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا اور معاویہ کا رب ایک، میرا اور معاویہ کا رسول ایک، میرا اور معاویہ کا ایمان جس کتاب قرآن پر ہے وہ کتاب ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ ایمان میں علی معاویہ سے زیادہ ہوں، نہ معاویہ ایمان میں مجھ علی سے زیادہ ہے۔ گویا کہ اپنے ایمان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے ایمان کے برابر بتا رہے ہیں، اگرچہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے درجے کے صحابہ میں سمجھتے ہیں، خلفائے راشدین میں ان کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مقام کا فرق بتاتے ہوئے یہ بھی جملے مناسب نہیں کہ ہم کہیں جی جناب حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کی شان یہ ہے کہ اگر حضرت علی کی مجلس کے جوتوں میں بھی ان کو جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے۔ یہ بعض بزرگوں نے جملے لکھے، بھئی بات سمجھانے کا ڈھنگ ہوتا ہے، ضرور کہنا کہ جوتوں میں بھی جگہ مل جائے، کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ احترام کرو، احساس کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کا فرمان سامنے نہیں، اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کے مشاجرات اختلاف کی بات آ جائے تو تحقیق کے نام پر زبانیں لمبی نہ کرو، زبانیں روک لو، تالے لگا لو، خاموش ہو جاؤ۔ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کا احترام کرو، وہ بہرحال تم سے بہتر ہے۔ بیٹھے بیٹھے تحقیق کے نام پر جو قلم جو منہ کی زبان پر آیا وہ لکھ دیا، بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ کے معاملے میں خیال کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا ایمان ان سے زیادہ نہیں، ان کا ایمان مجھ سے زیادہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور کہا اختلاف تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے متعلق تھا، باقی تو ہمارے اندر کوئی بات نہیں۔ اور اس سے پھر اگلی بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے آپس میں اتنی، اس اختلاف کے باوجود، جنگ کے باوجود، ان کی باہمی دلوں کی صفائی، باہمی محبت یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی دور میں شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ کے خلاف دشمن نے پلان بنایا تھا کہ فجر کی نماز میں ان کو شہید کرنا ہے، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا۔ انہیں اللہ نے اس دن محفوظ رکھا، دوسرے صحابی بھی محفوظ رہے کہ وہ نماز کے لیے اس دن مسجد میں نہیں گئے کسی بیماری تقاضے کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روٹین میں جب گئے تو ان کو شہید کر دیا۔ اب بیٹے حسن بیٹے حسین تو موجود ہیں، اگر واقعی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی اہل بیت کے معاذ اللہ اتنے دشمن ہیں، یہ اتنا مسئلہ تھا، پرابلم تھی، تو بیٹوں کو تو اس میں معاملے میں بڑی جرت مندانہ اور غیرت مندانہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا نا، لیکن بیٹے خاموش ہیں۔ اور خاموش ہی نہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 5-6 ماہ گزرے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ بدبخت پھر رہے ہیں نا ادھر ادھر، مجھے زندہ باد لے کر چل رہے ہیں، نام لیا باقاعدہ شیعہ، کہ ان سے بہتر تو حضرت معاویہ کے ساتھ چلنے والے ہیں میرے لیے۔ تعداد کی تفصیل بتائی تو فرمایا مجھے کچھ تحفظات ہیں، اگر آپ وہ دور کر دے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سادے ورقے پر دستخط کر کے بھیجے کہ بھتیجے جو لکھنا ہے لکھ، مجھے منظور ہے، اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جملہ کہا کرتا ہوں، اگر حضرت حسن یہ لکھ دیتے کہ آپ دستبردار ہو جائیں، ہمیں کام کرنے دیں، تو حضرت معاویہ کہہ دیتے ٹھیک ہے۔ میں نے جب کہہ دیا ہے تو میں نے کہا جو بھی لکھو، آپ نے یہ لکھ دیا، میں گھر بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ آدھا ملک فتح کیا ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتوحات جا رہی ہیں، آدھے سے زیادہ ملک فتح کر لیا۔ دوڑتے ہوئے ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دشمن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو جنگ بندی کا، تو معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد بغیر اطلاع کے حملہ کرنا غلط ہے۔ آپ نے 1 سال انتظار کیا، حملہ کر دیا بغیر اطلاع کے کیا، آپ غلط کر رہے ہیں، حضور کے فرمان کے خلاف کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یار حدیث بعد میں سنا لینا، اتنا میں کام کر کے آئے ہوں، اتنی قربانی لگی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف بعد میں دیکھیں گے اس پر کیا کرنا ہے۔ نہیں، آپ نے اپنے قدم روکے، اپنے سپہ سالاروں کے قدم روکے، کہا خبردار آگے نہیں بڑھنا، اور جو علاقے فتح کیے تو ان کو خالی کر کے واپس آنا شروع کر دیا کہ میرے آقا کا فرمان میرے سامنے آ گیا کہ آگے نہیں بڑھنا، غلط جا رہے ہو، اس لیے میں رک گیا ہوں۔ تو اللہ نے اس کا اثر ان پر ڈالا اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو یہاں بھی اگر حضرت حسن لکھ دیتے نا تو آپ اس کی پاسداری کرتے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ وہ 52 سال کا نقشہ بتا رہا ہوں جو بیان نہیں کیا جاتا. بیعت کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ اہل تشیع نے کیا کیا؟ یا مذل المؤمنین، مسلح پر کھڑے ہیں، دھکا دیا، ہٹ پیچھے ہو، تو معاویہ کو ماننے والے. یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں حسن حسین علی سے محبت ہے، ان کی محبت بھی اپنی مفاد کی ہے. ہٹ جاؤ. تم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو امام مان لیا، اور پھر صرف مسلح سے دھکا دے کر نہیں ہٹایا، خیمہ لوٹا، حملہ کیا، نیزے مارے. حضرت حسن سواری پہ بیٹھ کے نکلنے لگے تو ان پر حملہ کیا، ان کے ران میں نیزہ لگا، جس کے زخم کی سسٹم چلتے چلتے اسی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ صرف حضرت حسین پر ظلم نہیں، اس سے پہلے حضرت حسن پر یہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ آزما چکے تھے. انہی 52 سالہ پھر دور میں سے، اسلامی دور میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارے. بچوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، معاملات ہیں، آنا جانا ہے، پیار و محبت ہے، اعتماد ہے. ان پورے 19 سالوں میں اگر حضرت حسن یا حضرت حسین کے دل میں اتنی سی بھی بات ہوتی کہ یہ شخص ہے وہ جو ہمارے ابا کے مقابلے میں آیا تھا، وہ کچھ تو کرتے، کوئی احتجاج کر لیتے، کوئی جلوس نکال لیتے، کوئی تحریر لکھ دیتے. کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو مقتدا پیشوا مان کر پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کی تکمیل کر رہے ہیں. ان اللہ سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان جو اتفاق پیدا کرنے کا، اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنے. وہاں تو محبتیں ہو رہی ہیں. تو یہ 52 سال حضرت معاویہ کے نہیں بیان کیے جاتے. اختلاف کا دور، اور وہ بھی اس میں غلط باتیں جو سنی سنائی ہوئی تاریخ کے گندے چیچڑے ہیں وہ بیان کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. جی وہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا، سب غلط ہے. اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم، اللہ کہتے ہیں کلا وعد اللہ الحسنى. حضرت معاویہ سمیت ان تمام صحابہ سے میں راضی، یہ سب مجھ رب سے راضی. یہ تمام صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں، یہ تمام صحابہ جو ہیں وہ آپس میں شکر و شری ہیں. ان میں صحابہ میں اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا. کچھ گل سمجھ آئی تو ہوں میں نے اجازت ہے میں جا سکتا. عشاء تو ہوگی ہے، مغرب تے ننگے سی. اب ہے ناموس صحابہ بل پاس ہو گیا قومی اسمبلی سے، پتہ ہے نا آپ کو؟ کہو الحمدللہ. یہ اکابر کی محنت، اور پھر پچھلے 35-36 سال جس جماعت نے مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ تک 12-13 ہزار کارکنوں کی، علماء کی قربانیاں دی ہیں. اور جس منزل کی طرف ہم بڑھ رہے تھے قانونی رستہ اختیار کر کے، کوئی دہشت گردی، کوئی قتل و غارت، کوئی مقاصد نہ تھے اور نہ ہیں. اس کے لیے اللہ نے یہ نتیجہ سامنے دیا کہ الیکشن تو مولانا حق نواز نے بھی لڑا تھا، مولانا اسحار قاسمی بھی اسمبلی میں گئے، اسی بل کو پیش کیا. مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 مرتبہ گئے، یہی بل پیش کیا. اور حکومت بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ایران امریکہ کی ایجنٹیاں کرتے ہوئے رکاوٹ بنتی گئی، ان کو شہید کر دیا، بل نہ پاس ہونے دیا. جماعت نے جد و جہد جاری رکھی، قیادت محنت کرتی رہی، قربانی دینے والوں نے جیلیں بھی آباد کی، اور قبر کی پاتال میں بھی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اترتے گئے، خون دیتے گئے، مشن اور نظریے کی آبیاری ہوتی رہی. آج وہ دن آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع دے دیا کہ قومی اسمبلی سے بھی متفقہ طور پر، نظریاتی کونسل سے بھی متفقہ طور پر، قائمہ کمیٹی سے بھی متفقہ طور پر یہ بل پاس ہو چکا ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ سینٹ سے بھی پاس ہوگا. اس کے لیے جماعت اور قیادت اور دیگر مسالک اور علماء محنت کر رہے ہیں. پورے ملک میں دورے رابطے اس عنوان پہ چل رہے ہیں. کل بھی ہماری میٹنگ اسی حوالے سے تھی، اور قیادت تقریباً اسلام آباد میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اب تکلیف بڑی ہے، تکلیف بڑی ہے. بھئی بات ہے کہ قانون بن جائے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، تو آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کس کو ہوگی؟ بولو نا. چور کو ہی ہوگی کہ میری اب خیر نہیں. قانون شریعت کا تو ہے، اگر قانون پاکستان میں بھی بن جائے بھئی شرابی کو نہیں چھوڑنا، اس کو سزا دینی ہے، قانون بن گیا ہے، تو تکلیف کس کو ہوگی؟ قانون بن جاتا ہے زانی کے متعلق، تکلیف کس کو ہوگی؟ تو قانون تو بنے گستاخوں کے خلاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کی جو گستاخی کرے گا، پہلے 3 سال سزا تھی، اس میں ترمیم کر کے 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید اس کو سزا دی جائے گی.
تجھے کیا تکلیف ہے؟ بتا دیا نا کہ تو گستاخ ہے. ہم کہتے تھے گستاخ ہے، ہم کہتے تھے ظالم ہے، ہم کہتے تھے قاتل ہے، ہم کہتے تھے کافر ہے. تو ہمیں حکومت بھی کہتی، عوام بھی کہتی، بزرگ بھی کہتے جی فرقہ واریت ہے، بڑی سخت اللہ کر دو، نہ کریا کرو. اب انہوں نے خود تسلیم کر لیا اقراری مجرم ہے، خود تسلیم کر لیا کہ ہم گستاخ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے گلے میں قانون فٹ ہوگا. میں کہتا ہوں جناب ابھی گزارا کرو، ابھی صبر کرو، چیختے چلاتے کیوں ہو؟ یہ تو مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب اللہ انہیں جزائے خیر دے اور دیگر حضرات کی محنتوں سے جو قانون بنا ہے یہ تمہاری زبان پر فٹ ہوگا. ہمارا جو مطالبہ تھا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے. انشاءاللہ جب وہ بنے گا وہ تمہارے گلے میں بھی فٹ ہوگا انشاءاللہ. اس کے اوپر میرے اکابر نے جو اتنے عرصے سے مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ محنتیں کرتے آئے ہیں. پھر مولانا حق نواز، مولانا اسار، مولانا اعظم، مولانا حیدری انہوں نے جانے دی ہیں. تب جا کر یہ دن اتنے عرصے کے بعد دیکھنے میں آیا. تم ابھی سے چیخ چلا رہے ہو، یہ تو تمہاری زبانوں پر فٹ ہو رہا ہے. اسی قانون کی ترمیم کروا کر انشاءاللہ وہ موقع آئے گا کہ سزائے موت کا جو اصل قرآن و سنت کے مطابق تقاضا ہے اس قانون کی تکمیل ہم کروائیں گے اور عمل بھی کروائیں گے انشاءاللہ. یہ من جدوجہد جاری رکھنی ہے. اور انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں جو ان کے صوفی پن سے متاثر ہو کر اس بین الاقوامی تقیہ باز کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کا چہرہ بڑا بابرکت چہرہ ہے. میں نے رات بھی مولانا چراغ الدین شاہ صاحب کے ہاں تھا پروگرام، وہ حضرت نے بڑی حوصلہ کیا، مجھے بلا بھی لیا اور بیان کا موقع بھی دیا حضرت روحانی صاحب کی موجودگی میں. میں نے وہاں بھی کہا میں نے کہ چہرے کی تعریف کرنے میں اتنا ہی چنگا لگ رہا ہے اس بے ایمان کا چہرہ تو داماد بنا لو. تسی اتحاد کیا ہوتا ہے؟ داماد بناؤ، پتہ لگے رشتہ داریاں بھی ہیں تمہاری. ایسے ظالم ہے کہ چہرہ علماء والا اور جا کر اس ظالم کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت، اتنا بابرکت، جس کو صدیق اکبر برداشت نہیں ہے، جس کو عمر عثمان و علی برداشت نہیں ہے، جس کو معاویہ برداشت نہیں ہے، وہ اس کو تو منظور نظر لگ رہا ہے. دولت یا عورت کام کرتی ہے نا، اپنا کام دکھاتی ہے. پھر بھی ہمیں کہتے تھے نہیں جی یہ کل دن کو ایک اسلام آباد میں علماء کا اجلاس تھا، اس میں بات کر رہا، مجھ سے پہلے ایک مسلک کے بزرگوں نے اچھی گفتگو کر رہے تھے. بات کرتے کرتے یہ کہا جی بل کو مزید پاس کروانے کے لیے اتحاد، اتفاق، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور جذبات سے ہٹ کر حکمت عملی سے، تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کو لے کے چلے ہم آپ کے ساتھ. یہ کہتے کہتے اس اللہ کے بندے نے یہ بھی کہہ دیا کہ شیعوں میں سے بھی جو لوگ معتدل اور انصاف پسند ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں. پھر ہمیں تو آگ لگتی ہے نا، کیونکہ ہم نے اس پہ خون دیا ہوا ہے، لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں جی، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں. آپ کا تو کچھ لگا نہیں نا، اس لیے آپ کو ان میں ابھی بھی معتدل نظر آتے ہیں، ابھی بھی انصاف پسند نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کا تو نہیں کرتے. تو کون سی انصاف پسندی ہے؟ میں نے پھر وہاں کہا، میں نے کہا باقیوں کی بات نہیں کرتا، یہ جو لاہور میں عروۃ الوثقیٰ میں جواد نقوی جیسا بین الاقوامی تقیہ باز بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ معتدل انصاف پسند ہے؟ میں نے کہا ہماری بات پر آپ پھر وہی کہیں گے جی جذباتی ہیں، یہ کہہ دی وہ کہہ دیا. جب یہ بل پاس ہوا تکلیف اس کو بڑی تھی، سب سے پہلے اس بل کی مخالفت میں اس کا بیان آیا. اور پھر چلتے چلتے پشاور کا جو افسوسناک واقعہ جس میں پولیس والے نماز پڑھتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مولانا لدھیانوی صاحب باقی ذمہ دار وہاں تعزیت کے لیے گئے. ہم اس طرح کے تمام واقعات کی مذمت کرتے ہیں. پھر خاص کر یہ تو اپنے بھائی ہیں نا، مسلمان ہیں، اور مسجد میں، اللہ کے گھر میں یہ پری پلان ایک سارا سلسلہ ہے. اس پر اس بدبخت نے بیان دیتے ہوئے کہا علماء کو یہ بات بتاؤ، خاص کر مدارس والوں کو بتاؤ کہ ہماری جد و جہد صرف صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے نہیں، یہ پوری مذہب اور پورے دین اور مساجد مدارس سب کے لیے ہے. اس لیے آنکھیں بند کر کے صرف نہ ہوا کریں. اس بدبخت نے کہا میں آرمی سے کہتا ہوں، پاکستان آرمی سے، کہ ان تکفیریوں کا اور مدارس اور مساجد کا آپریشن کر کے ان کو مسمار کریں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں، اور اگر حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم شیعہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے اندر کی خباثت سامنے آ گئی نا، گند نکل آیا جو بزرگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کہتا تھا کہ ہم تو بڑے معتدل ہیں، یہ چند لوگ ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اب اندر کی خباثت نکل آئی نا اس کی.
تو میں نے کئی جگہ پر کہا، یہاں بھی کہتا ہوں، اور آپ اس بات کو چلائیں میڈیا پر، یعنی کہ اخبارات میں، اور اس کو اوپر تک پہنچائیں، پیغام دیں کہ ایک تو اس بدبخت کا نوٹس لیا جائے، اس نے یہ اتنا بڑا بیان کر کے مدارس، علماء، مساجد کے اوپر ایک الزام لگایا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حکمران چیک کریں کہ یہ کون ہے، کس ملک کا ایجنٹ ہے، اور یہاں کس کے اشارے پر بیٹھ کر کے انتشار پھیلا رہے ہیں اتحاد کے نام پر۔ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر بات ہے آپریشن کی، تو میں نے چودھری نثار جب وزیر داخلہ تھے تو میں نے خود اس کے ہاتھ میں وہ لسٹ پکڑائی قیادت کی موجودگی میں، جو پاکستان میں عروۃ الوثقا سمیت ان کے بہت سارے اسلحہ کے اڈے ہیں، جن میں جہاں اسلام اور صحابہ کے خلاف لٹریچر اور بکواس ہوتی ہے اور کاروائی اور ذہن سازی کی جاتی ہے، وہاں ایران کے جھنڈے پڑے اور پاکستان کے خلاف بھی سازشیں ہوتی ہیں، اسلحے کے ڈیرے، ان کا آپریشن کیا جائے۔ اور اگر حکمرانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم مسلمان پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں اس آپریشن کا۔ جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو گے منہ سے بک دو گے اور تمہارے کہنے پر اکثریت کے ساتھ زیادتی ہوگی اور سارے خاموش ہوں گے۔ اب تمہاری ان تمام تکیہ بازوں کو اور تبرائیوں کو اور تمام سازشوں کو پوری قوم پہچان چکی ہے۔ مسلمان الحمدللہ اس معاملے میں بیدار ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ 2 سال پہلے آپ نے دیکھا عظمت صحابہ مارچ، ابھی قانون کے حق میں کسی مسلمان کا قانون کی مخالفت میں بیان نہیں آیا، سب نے تائید کیا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ بہت ساری جماعتیں 14 تاریخ کو علماء کنونشن کر رہی ہیں اسلام آباد میں، اس کے اندر بھی سب اس کی تائید کے اوپر موجود ہوں گے کہ حکومت اس کو قانون کا حصہ بنائے۔ بصورت دیگر ابھی تو ہم مسجدوں کے اندر بیٹھ کر یہ پیغام دے رہے ہیں، اگر حکمرانوں نے اس بار پھر ایران اور امریکہ سے متاثر ہو کر اسی اقلیت کی طرفداری کی کوئی حرکت کی اور اکثریت کے حقوق اور اس گستاخی کی راہ کو ہموار رکھنے کے لیے کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی، تو انشاءاللہ ہم عظمت صحابہ مارچ کے عنوان پر پہلے کی طرح پھر میدان میں نکلیں گے۔ اس پر آپ کو بلایا جائے، خاص کر رمضان مبارک سے پہلے، تو ذہنی طور پہ تیار ہونا، انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہونا۔ اور وہ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے لیے راہ نکال رہے ہیں کہ مخالفت کے بعد ہمیں یہ رستہ مل جائے کہ ہم صحابہ پر تبرہ کرتے رہیں اور ہماری زبانیں بھونکتی رہیں۔ تو میں حکومت سے اس پر بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ راہ دی گئی، ان سے مرغوب ہو کر کے کوئی بات ادھر ادھر کی گئی، تو پھر ہم بھی وہ تبرے کی اجازت لے رہے ہیں، پھر ہم حکومت سے ان کی زبانیں کاٹنے کی بھی اجازت لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ نماز کی شاید ترتیب ہوگی، جو بھی ہو دعا تک بیٹھنا ہے۔ علامہ عبدالجبار حیدری صاحب دامت برکاتہ عالیہ، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور علمی گفتگو کریں گے۔ یہ قیمتی لوگ ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی بات سنیں۔ رسمی طور پر میں نے شروع میں کہہ دیا، رسمی طور پہ بات سن کر کے نہیں جانا، ایک ذہن، ایک پروگرام، ایک پیغام لے کر کے جانا ہے۔ اللہ آپ کے منتظمین کو، بزرگوں کو، آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔